کائنات میں رہنے والوں، دنیا میں رہنے والوں، اس دھرتی پر زندگی گزارنے والوں سنو، اللہ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، مرنا تو ہے، دنیا سے جانا تو ہے، دنیا کو تو چھوڑنا ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد ایک اور نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، ایک اور نئی زندگی ہمیں اور آپ کو ملنے والی ہے۔ وہ زندگی یا تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوگی، یا تو وہ زندگی بہت ہی زیادہ بدصورت ہوگی، وہ زندگی یا تو بہت آرام والی زندگی ہوگی، یا تو وہ زندگی بہت ٹینشن والی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جن کو جہنم سے بچا لیا گیا، مرنے کے بعد یا تو جنت ہے یا تو پھر جہنم ہے۔ اگر مرنے کی بات، اگر دنیا میں اگر نیک عمل کیا، قرآن و حدیث پر عمل کیا، علماء کے بتائے ہوئے کتاب و سنت پر اگر اس نے عمل کیا، قال اللہ اور قال رسول کی سزائیں اس نے بلند کی، اور اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ کے فرمان کو بھی گلے لگایا اور نبی اکرم کے قانون کے اوپر بھی عمل کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر لیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو اللہ کہہ رہا ہے لوگوں سب سے بڑا کامیاب آدمی وہی ہے، سب سے بڑا کامیاب، سب سے بڑا سکسسفل اور سب سے بڑا چتر چالاک ہوشیار کون ہے؟ جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی کامیاب نہیں، اس سے بڑھ کر کے کوئی سکسسفل نہیں، اس سے بڑھ کر کے کوئی دھنی آدمی نہیں، اس سے بڑھ کر کے کوئی ہوشیار نہیں ہو سکتا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے بڑا چتر چالاک وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کی جو تیاری کر رہا ہو، آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہو، موت کی تیاری کرتا ہو، آخرت کی تیاری کرتا ہو، اپنے جہنم سے بچنے کی تیاری کرتا ہو، جنت میں جانے کی تیاری کرتا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے بڑا چتر چالاک آدمی وہی ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی ہوشیار آدمی نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کی نظروں میں، ہماری اور آپ کی نگاہوں میں، ہماری اور آپ کی نظروں میں کوئی چتر و چالاک بن سکتا ہے۔ آپ کس علاقے میں بڑے بڑے امیر آدمی ہوں گے، آپ کس علاقے میں بڑے ہوشیار آدمی ہوں گے، بڑے چتر آدمی ہوں گے، بڑے پیسہ کمانے والے آدمی ہوں گے، بڑے ہینڈسم دکھنے والے آدمی ہوں گے، بڑے طاقتور والے آدمی ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو ہوشیار نہیں بتایا، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا چتر و چالاک ہوشیار آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی میں جانے کی، جنت میں جانے کی تیاری کرتا ہو اور جہنم سے بچنے کی تیاری کرتا ہو۔ سننے تو میں بڑا آسان لگتا ہے، جنت میں چلا گیا جہنم سے بچ گیا، اتنا آسان ہے؟ میرے بھائیوں اتنی آسانی کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، بڑی آسانی کے ساتھ چلے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، جنت میں جانے کے لیے تمہیں بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا ہو، جنت میں جانے کے لیے تمہیں بہت محنت کرنی ہوگی، بہت ہی زیادہ پریاس کرنی ہوگی، بہت ہی زیادہ تمہیں کوشش کرنی ہوگی، تمہیں جنت مانگنی پڑے گی، تمہیں جنت کے لیے تمہیں تیار ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ کرام آیا کرتے تھے اور صحابہ کرام اللہ کے نبی سے سوال باقاعدہ کرتے تھے، اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ایک ایسا
ایسا عمل بتا دیجئے، آپ ہمیں ایک ایسا کام بتا دیجئے جس کام کو کر لینے کے بعد، جس فرق کو کر لینے کے بعد، جس عمل کو کر لینے کے بعد دلنی علی من النزاع عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے نبی اس کام کو کر لینے کے بعد دخلت الجنہ، میں جنت میں چلا جاؤں، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا سألت عظیما، اے صحابہ تم نے بہت بڑا سوال کر دیا ہے، بہت کٹھن بہت بڑا سوال ہے کہ آدمی جنت میں چلا جائے جہنم سے بچ جائے، یہ چھوٹا سا سوال نہیں، بہت بڑا سوال ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹوپی کرتا پاجامہ پہن لیا، ہاں لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، کیا جنت میں چلے جاؤ گے؟ آج کے دور میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بہت سے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ دینے سے کیا آدمی جنت میں چلا جائے گا؟ میرے بھائیوں، آدمی کو اس کا معنی مطلب جاننا ہوگا، لا الہ الا اللہ کا پورا مطلب جاننا ہوگا۔ آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب جاننے کا یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جنت میں جانے والا سب سے پہلا کام، اگر آدمی جنت میں جاتا تو پہلا کام یہ ہے کہ ایمان اس کا مضبوط ہونا چاہیے، توحید اس کی مضبوط ہونی چاہیے، شرک اس کی زندگی میں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے من مات لا یشرک باللہ، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں ہوئی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے لیکن ساتھ میں تمام معبودان باطل کا انکار کر رہا ہے، تمام جھوٹے معبودوں کا بائیکاٹ، تمام ایسے معبود کا انکار کرتا ہے، صرف اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ آج مسلمانوں کا بھروسہ اللہ پر نہیں، آج مسلمانوں کا توکل اللہ پر نہیں۔ توکل ہے آج، اگر اللہ پر توکل ہوتا تو آج مسجدیں ویران نہ ہوتی۔ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، سامان بیچ رہا ہے، اللہ اکبر کی آذان کی آواز آئی، صدائیں آئی، دکاندار بیچنے والا دکان میں بیٹھ کر کے سامان بیچ رہا ہے، آذان کی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، لیکن دکان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، مکان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اپنی گاڑی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا اللہ کے لیے ٹائم دینے کے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے، یہ تمہارا کون سا بھروسہ ہے؟ بتاؤ، غور کرو میرے بھائیو، تمہارا بھروسہ رزق رزاق سے اڑ چکا ہے، اور رزق کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو، رزق کے چکر میں پڑ کر کے تم رزاق کو بھول چکے ہو۔ یہ کون سا توکل ہے؟ لا الہ الا اللہ بولتے ہو اور اللہ پر تمہیں بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ کا مطلب یہ ہے عرش والا اس بات کے اوپر قادر ہے، اور اس بات کے اوپر پورے قادر ہے کہ عرش والا پورے فرش کے تمام چیزوں کا وہ مالک ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ جو رحم مادر میں ہمیں کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، جو رحم مادر میں ہماری حفاظت کر سکتا ہے، تمام ڈائن اور بھوت اور تمام چڑیلوں سے ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ رحم مادر میں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو دنیا سے تمام مصیبتوں سے بچا رہا ہے اللہ۔ رحم مادر سے نکلنے کے بعد کیا وہ اللہ اس بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اللہ اس بندے کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ جو بندہ، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر آکسیجن کے ماں کے پیٹ میں اس کی روزی پہنچا رہا ہے، میرے بھائیوں دنیا میں آنے کے بعد کیا اللہ اسے روزی نہیں دے سکتا ہے؟ توحید ہماری کمزور ہو چکی، ہماری زندگی میں شرک آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی
فرما رہے ممات اللہ یشرک باللہ، جس کی موت اس حال میں ہوئی ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے وہ دخل جنت جنت ہو جائے۔ توحید کے اندر کمی آ چکی ہے، سماج کے اندر شرک نے جنم لے لیا ہے، گھر گھر کے اندر شرک ہے میرے بھائی۔ جس کی توحید جتنی مضبوط ہوگی اس کی نماز اتنی پکی ہوگی، اور جس کی توحید جتنی کمزور، نماز میں اگر وہ کمزور ہے تو یاد رکھیے گا اس کی توحید کمزور ہے۔ اللہ پر یقین نہیں، بھروسہ نہیں۔ سوچئے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی جنت میں جاؤں کیسے، جہنم سے بچوں کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پوجا کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ سے مانگو، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو پھر صرف اللہ سے مدد طلب کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب سوال کرو تو اللہ سے کرو، جب بھی تم مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ آج حالات ہمارے یہ ہو چکے کہ بچہ نہیں ہو رہا ہے، 1-2-4 سال میں شادی کو ہو چکے ہیں، 1-2-4 سالوں کے بعد ہمارا عقیدہ اتنا کمزور کہ کبھی یہاں پہ دوڑنے لگا، کبھی وہاں بھاگنے لگا، کبھی اس قبر والوں کے پاس گیا، کبھی اس مزار کے پاس گیا، کبھی اس بابا کے پاس گیا۔ میرے پیارے ساتھی، تمہاری کون سی توحید ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک به شیئا، اور اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرو۔ کسی کو بھی اللہ کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ، کسی کو بھی شریک مت۔ آج مسلمانوں میں یہی توحید کی گڑبڑی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے۔ تم تعداد میں کتنے ہو اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے، تمہارے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے اللہ یہ دیکھتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا میرے بندے کے دل میں ایمان کتنا مضبوط ہے، اللہ پر یقین کتنا زیادہ ہے، اللہ پر توکل کتنا زیادہ ہے، اللہ پر بھروسہ کتنا زیادہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ سمندر کی مچھلیوں کو کھانا دے سکتا ہے، ایک ایک مچھلی سمندر کے اندر، ایک بڑی مچھلی جس کا نام ویل مچھلی ہے، فش، جو ہمارے اس علاقے میں اور بنگال اس ایریے میں مچھلی باقاعدہ بہت ہی زیادہ لوگ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، پسند کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان مچھلیوں کو کھانا دیتا ہے۔ مچھلی سمندر میں ایسی ہے تو روزانہ 1000 کلو سے بھی زیادہ گوشت کھا جایا کرتی ہے۔ ایک مچھلی نہیں بلکہ ہزاروں مچھلیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی روزی دے رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی اللہ روزی دے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ اور شرک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت میں جانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ توحید مضبوط کرنی ہوگی۔ توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں، بیٹا نہیں مل رہا، بیٹی نہیں مل رہی ہے، 10-15 سال بھی ہو چکے ہیں، پھر بھی مانگو تو کس سے؟ اللہ سے۔ قبروں کی زیارت کرنا بند کرو، تعویذ پہنانا اپنے بچوں کو بند کرو، کالے دھاگے باندھنا بند کرو، یہ تمام کے تمام جو شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت کے اندر داخل ہو گیا سب سے بڑا کامیاب۔ تو پہلا کام توحید۔ آئیے ایک بڑی پیاری حدیث کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میدان محشر جب قائم کیا جائے گا ایک بندے کو اللہ رب العالمین بلائے، ایک بندہ آئے گا اللہ کے پاس، اللہ کہے گا میرے بندے تمہاری نیکیاں تو بتاؤ، تمہاری برائیاں کو بتاؤ۔
تو چپ چاپ کھڑا رہے گا۔ اللہ فرشتے سے کہے گا کہ نیکیوں کو لے کر کے آؤ، ان کی برائیوں کو لے کر کے آؤ۔ ان کی برائیوں کا پلہ کھولا جائے گا، ان کی برائیاں ان کے سامنے پیش کی جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں 99 سجل، 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے۔ کتنے؟ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ایک ایک رجسٹر جہاں تک نظر جا رہی ہوگی اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے، اور سارے گناہوں سے اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا میرے بندے یہ بتاؤ تمہارے پاس اگر کوئی نیکی ہے تو پیش کرو۔ وہ بندہ کہے گا اللہ اتنی برائی کے سامنے ایک چھوٹی موٹی نیکی کیا کام آئے گی؟ اے اللہ میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہے۔ اللہ کہے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس تمہاری ایک نیکی بچی ہوئی ہے۔ ایک بطاقہ نکالے گا اللہ، ایک چھوٹا سا کارڈ اللہ تعالیٰ نکالے گا، اور اسی کارڈ میں لکھا ہوگا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اسی کارڈ کے اندر یہ جملہ لکھا ہوگا، اور یہی کارڈ جب ایک پلے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسرے پلے میں گناہوں کے تمام صفحات کو رکھ دیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں کا یہ پلہ اٹھ جائے گا اور نیکیوں کا یہ پلہ چھپ جائے گا۔ یعنی نیکیاں لا الہ الا اللہ توحید کی بنیاد پر وہ آدمی اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور ان کی برائیاں کم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین صرف اسی توحید کی بنیاد پر اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور یہاں کے لوگوں اپنے توحید کو مضبوط پوری رات پر تقریریں سن لینے کے بعد نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، تمہاری کون سی توحید ہے؟ پوری رات تقریریں سن لینے کے بعد نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کی کون سی توحید ہے میرے بھائیوں؟ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان تعبد اللہ، پہلا کام یہ کریے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کیجیے، اللہ ہی جنت میں جانا ہے تو نمبر 1 توحید مضبوط ہونی چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا ایمان خرید نہ سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، جنت میں جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کے خوشی کے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں کر رہا ہے، دنیا کے خوشی کے لیے دنیا کے مقام اور زمین و جائیداد کے لیے آپ نے کیا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے لیے تم اتنا دوڑتے ہو، اتنا بھاگتے ہو، یہ دنیا تو چند سالہ زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے۔ اس دنیا نے کسی کو نہیں بخشا، اس دنیا کے لپیٹ میں آنے کے بعد کوئی بچا نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ قارون، حامان، فرعون، دنیا میں انا ربکم الاعلی کا بھی دعویٰ کیا کرتا تھا، لیکن آج وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اس کی سلطنت موجود نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے۔ اے مسلمانوں اس دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم کی زندگی دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے، حضرت عمر فاروق کا ولادت ہوا، حضرت عمر فاروق تشریف لائے، اللہ کے نبی کو دیکھا کہ چٹائی پہ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی آپ پر چٹائی کی نشانات آپ کے پیٹ کے اوپر موجود ہے، اے اللہ کے نبی آپ کے لیے ہم قالین لا کر کے نہ لے دے دوں، آپ کے لیے میں گدے دار بستر لا کر کے نہ دے دوں، اے اللہ کے نبی آپ کے لیے آرام بستر لا کر کے نہ دے دوں۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا مالی دنیا، مال دنیا کے مال اور دنیا کے سامان سے ہمیں
کیا مطلب ہے؟ یہ دنیا چند سالہ زندگی ہے، بس دنیا تو بس مسافر کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آنے والی زندگی یہ ہمیشہ